بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراپا نور یا سنگ ہو جا۔ دوستو، دو رنگی یعنی دو طرح کی سوچ، دو طرح کا خیال، دو راستوں پر چلنے والے کو دو رنگی کہتے ہیں۔ یہ صوفیہ ازم ایک ایسا علم ہے، اس میں دو رنگی نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک راستہ تجویز کرنا ہے، اس راستے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے دین اور دنیا کے معاملات آسان فرما دے گا۔ اکثر اوقات لوگ شیخ کے پاس آتے ہیں کہ یا شیخ مجھے بیعت کر لو، یعنی مرید بنا لو، اور اکثر مرید تو بن جاتے ہیں لیکن وہ دو رنگی کے راستے پر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک راستے پر نہیں چلنا ہوتا۔ وہ شیخ کے سامنے آ کر مومن تو بنتے ہیں، اپنے آپ کو جی آقا میں آپ کا غلام ہوں، جی آقا آپ جو حکم فرمائیں گے میں وہی کروں گا، یا شیخ بس میں آپ کا سچا مرید ہوں، پکا مرید ہوں۔ لیکن وہ سچا اور پکا مرید نہیں ہوتا، وہ دو رنگی کے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اپنے جو ارادہ ہوتا ہے، اپنے جو خیالات ہوتا ہے، اپنے اندر جو اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ کھل کر شیخ کو بیان نہیں کرتا۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علم سیکھ کر، روحانیت کا علم سیکھ کر، صوفی بن کر مخلوق کی خدمت کروں گا، اور اس کے دوسرے کونے میں یعنی اس کے دل کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ یار میں پیر صاحب سے بیعت ہو گیا ہوں، مرید بن گیا ہوں، میرا کاروبار ابھی اچھا نہیں ہو رہا، مجھے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میرا حل نہیں ہو رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو کہتا ہے کہ شیخ میرے گھر میں پھاکا کشی ہے، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، میرے گھر میں ناتفاقی ہے، مجھے دنیا کا سکون نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کو کھولتا ہے۔ بظاہر وہ صوفی لگتا ہے لیکن لالچ اس کے اندر دنیاوی ہوتا ہے۔ کھل کر شیخ سے نہیں کہتا کہ میں دنیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صوفی ہے مجھے بھگا دے گا، کیونکہ یہاں دنیا کی بات نہیں کی جاتی۔ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے دل کی کٹاری کو سمجھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ خاموش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو میرے ساتھ سچ نہیں بول رہا، لیکن بے شک مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے، میرے رب کو معلوم ہے۔ صوفی اس کو جو ذکر الہی بتاتا ہے یا وظیفہ بتاتا ہے وہ پڑھتا ہے، کچھ عرصہ وہ پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ وہ وظیفے سے یا وہ ذکر سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ اسے نہیں ملتی، کیونکہ منزل کا جو تلاش ہوتی ہے وہ اس کی دنیا ہوتی ہے، شیخ نے اس کو روحانیت حاصل کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے شیخ کو کہتا ہے یا حضرت جی یا شیخ جی یہ میرا مسئلہ ہے، اس کے مطابق شیخ دعا بھی کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس، یا اللہ
تیرا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے ہے، یا اللہ اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، جان میں، جو کچھ بھی ہے، یا اللہ اس کو برکت نصیب فرما۔ لیکن وہ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ شیخ اس سے مخلص ہے، لیکن یہ شیخ سے مخلص نہیں۔ اور میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، لوگ اپنے مرشد سے مخلص نہیں ہوتے۔ بازار اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا سچا غلام ہوں، آپ جو حکم فرمائیں آقا میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مر مٹنے کے لیے آپ پر تیار ہوں۔ لیکن زیادہ کثرت سے جھوٹ۔ میں 1000 کی بات نہیں کروں گا، میں 2000 کی، 5000، 10,000 کی نہیں کروں گا، میں لاکھوں کی بات کروں گا۔ لاکھوں میں کوئی مرد قلندر ہوتا ہے جو اپنے شیخ سے مخلص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے منزل کو حاصل کرتا ہے۔ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بعض لوگوں کو پیر بننے کا شوق ہوتا ہے کہ چلو پیر صاحب کی خدمت کرو، مجھے خلافت مل جائے گی، میں پیر بن جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا دنیا کا سلسلہ صحیح ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ لالچ ہوتا ہے میرا ذکر کا حلقہ اچھا ہو جائے گا۔ ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ لازمی ہوتا ہے۔ جو حضرت سے، اپنے شیخ سے، جو کامل ولی سے اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا شیخ میں آپ کا مرید بنا اور مجھے صرف اور صرف رضا الہی چاہیے، خدا گواہ ہے شیخ اس کو پہلی ہی توجہ سے نواز دیتے ہیں اور وہ کامل ولی بن جاتا ہے۔ وہ جب کامل ولی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ہر کام پہلے بھی میرے حکم سے ہوتا تھا، اب بھی میرے حکم سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی خدمت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ میرے نیک بندے کو جس چیز کی ضرورت ہو، جیسے ہو اس کا ارادہ کرے ویسے پورا کر دینا، جس کو کہتے ہیں ارادے کی طاقت۔ تو دوستو، کامل شیخ سے بیعت ہونے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اس سے حاصل کرو، اللہ کا قرب اس سے حاصل کرو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کامل ولی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کامل مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے، وہ اپنی توجہ سے نواز دیتا ہے۔ تو دوستو، اکثر کثرت سے لوگ راہ خدا پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ بس یہ شیخ کوئی ایسا تعویذ دے دے، مجھے ایسا کوئی عمل دے دے جس سے میں رات کو پڑھ کر سوؤں، صبح اٹھتے کے ساتھ میں کروڑوں پتی ہو جاؤں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب جنگ کا سماں ہوتا ہے تو وہاں ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانا کھانا پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ والے جو ہیں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طریقے سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، جنہوں نے بھی اپنے پیٹ پر کاٹ کی لکڑی باندھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، انہوں نے بھی باندھی۔ لیکن جب جنگ تھی تو تمام تیر، نیزے، ہر چیز اس دور کے جو ہتھیار تھے، ضرورت کے ہتھیار تھے، ان ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا۔ تو دوستو، اسی طریقے سے ہر کام کے لیے وظیفہ برکت کے لیے ہوتا ہے، وظیفہ برکت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وظیفے سے نوٹ گرتے ہیں۔ تو دوستو، محنت کرنی چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اراد و وظائف پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رزق میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ وہ ہم سے ختم نہ ہو۔ اور دوستو، کامل مرشد کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جس نے
اپنے نفس کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا۔ تو مرشد اپنے نفس کی پہچان بتاتا ہے، اور جب ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنی مکاری، ہمارے اندر کی جو غلاظتیں ہیں وہ سب نظر آتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان غلاظتوں پر جب ہم توجہ ڈالتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے کپڑا صابن لگا کے پانی ڈالا اور دھویا اور صاف ہو گیا، اور کپڑا کا رنگ نکل آیا جو اوریجنل تھا۔ بس ہماری روح کا رنگ بھی اوریجنل نکل آتا ہے جب ہم کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، مرشد کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تو کامل مرشد کی ضرورت کا مقصد پتہ چل گیا ہوگا کہ کامل مرشد کی ضرورت کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ دوستو، کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ حافظ۔